اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آج ہم گلستہ کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارا سبق دراصل چہ غم دیوار امت یہاں سے ہے، بیت سے، مگر ہم حصول برکت کے لیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ہم عرض کر دیتے ہیں کہ عزیز طلباء، آپ اس کتاب کو تو پڑھیں، اور کتاب کو پڑھنے کے بعد جب آپ سبق پڑھیں تو ان میں سے جو مفردات ہیں، جن کے معانی ہیں، وہ آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ جب آپ لکھ لیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کی کاپی میں جو ہیں ہو جانے کی وجہ سے آپ اس کو بھولیں گے نہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ انسان بھولتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے جو مفردات ہیں الگ الگ ایک ایک لفظ کا معنی وہ آپ لکھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. تو اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اب اس شعر کی تشریح کیونکہ ہم جو ہے ماقبل ویڈیو میں کر چکے ہیں، اس وجہ سے صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں کو پہنچ گئے. کشف الدجا بجمالہ، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انہوں نے تاریکیوں کو دور کر دیا. حسنت جمیع خصالہ، ان کی تمام عادتیں اچھی ہوئی. صلوا علیہ وآلہ، تو پڑھو ان پر اور ان کے آل پر درود اور سلام. بیت چہ غم دیوار امت را کہ دارد چوں تو پشتی با چہ باک از موج بحر آ ارا کے باشد نوح کشتی با. تو چہ غم، کیا غم دیوار امت را، امت کی دیوار کو، کہ دارد چوں تو پشتیبہ، کہ جو تجھ جیسا محافظ اور نگہبان رکھتی ہے. چہ غم چہ باک از موج بحر آ، کیا خوف اس سمندر کی موج سے اس کو کہ جو نوح علیہ السلام جیسا کشتی چلانے والا رکھتا ہو. تو اب آپ لفظ کا معنی دیکھیں. چہ منع ہے کیا، یہ چہ حرف استفہام ہے، معنی کیا. غم کا معنی غم آتا ہے، فکر، دکھ. دیوار کا معنی دیوار ہے. امت کا معنی امت ہے. را من کو اور را کو کہ من جو. دارد یہ مضارع ہے، دارد، اور اس کی ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں. دارد فعل مضارع، داشتن سے رکھنا، واحد غائب کا صیغہ ہے. چوں تو، چوں یہ کلمہ تشبیہ ہے، یہاں پر حرف شرط کوئی نہ سمجھ لے. چوں کلمہ تشبیہ، اور چوں تو تیری طرح اضافت ہے. پشتیبہ کا معنی آتا ہے محافظ، نگراں، رکھوالا. اور چہ من کیا، وہی حرف استفہام. باک کا معنی خوف، اور اسی سے آتا ہے بے باک. تو وہاں پر بے جو ہے وہ حرف نفی ہے. بے باک کا معنی آتا ہے بے خوف، نڈر آدمی کو بے باک کہتے ہیں. اب یہاں پر باک کا معنی آتا ہے خوف. از کا معنی سے موج، یہ سمندر کی لہر کو کہتے ہیں. اور یہ جو لفظ موج ہے یہ عربی اور اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے. معنی لہر بھی آتا ہے، امنگ بھی آتا ہے، جوش بھی آتا ہے، ولولہ بھی معنی آتا ہے. اس کی جمع امواج بھی آتی ہے. بحر آ، بحر کا معنی سمندر اور دریا. آ را اس کو، آ را اس کو، کہ باشد، باشد باشدن مصدر سے ہونا رہنا. باشد فعل مضارع ہے. نوح یہ ایک رسول ہے، ایک نبی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ایک رسول کا نام ہے نوح.
نوح کے معنی رونے کے ہیں۔ اب جو ہے چونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے آپ امت کے غم میں بے حد رویا کرتے تھے، اور آپ کی خواہش تھی کہ سب دلالت اور گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جائے۔ 950 برس دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا، پھر بھی جو ہے کچھ لوگ ہی ایمان لے کے آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ جن کی قوم کے عذاب کا ذکر جو ہے سورہ قمر میں بھی ذکر بیان ہوا ہے، اور بھی دیگر صورتوں میں قوم نوح پر جو عذاب آیا ان کا بیان ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام ایک رسول برگزیدہ اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور اس کے بعد ہے کشتی باں، یہ بولتے ہیں کشتی چلانے والے کو، ملاح کو، کشتی چلانے والا ملاح۔ اب آپ دیکھیں کیا غم امت کی دیوار کو کہ تو جو تجھ جیسا محافظ اور نگہبان رکھتی ہے، چہباک از موج بحر آں، کیا خوف سمندر کی لہر سے اس کو کہ جو نوح علیہ السلام جیسا کشتی چلانے والا رکھتا ہو۔ یکے از بندگان گنہگار پریشان روزگار، دستے انابت بامید اجابت، بدرگاہ خداوند جل وعلا بردار، ایزد تعالی درو نظر نہ کند، بازش بخواند بار دیگر اعراض فرماید، بازش بتضرع وزاری بخواند، حق سبحانہ و تعالی گوید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس له غیری، دعوتش را اجابت کردم و امیدش برآوردم، از بسیاری دعا و گریہ بندہ ہمی شرم دارم۔ تو یکے از بندگان گنہگار پریشان روزگار، یکے از بندگان گنہگار بندوں میں سے ایک بندہ، پریشان روزگار زمانے کا پریشان، گنہگار اور زمانے کے پریشان بندوں میں سے ایک بندہ، دستے انابت بامید اجابت، توبہ کرنے کے لیے ہاتھ قبولیت کی امید کرتے ہوئے خدا بزرگوں برتر کی بارگاہ میں اٹھائے، ایزت تعالی درو نظر نہ کند، تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر نہیں کرتا، بازش بخانت بار دیگر اعراض فرمایت، پھر دوبارہ جو ہے اللہ کو پکارتا ہے، اس کو پکارتا ہے تو بار دیگر اعراض فرمایت، تو دوسری بار بھی اللہ کریم اعراض فرماتا ہے، بے توجہی فرماتا ہے، بازش بتضرع وزاری بخانت، وہ پھر گریہ وزاری سے رب کو پکارتا ہے، حق سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ملائکتی اے میرے فرشتو قد استحییت من عبدی، مجھے میرے بندے سے شرم آتی ہے، ولیس لہ غیری، تو اس کا میرے علاوہ دوسرا کوئی سہارا نہیں، دعوت شرع اجابت کردم، تو میں نے اس کی پکار کو قبول کی، وہ امیدش برآوردم، اور اس کی آرزو پوری کی، از بسیاری دعا و گریہ بندہ ہمی شرم دارم، کیونکہ بندے کے بہت زیادہ پکارنے سے اور بہت زیادہ رونے سے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ ترجمہ ہوا بدر یکی از بندگان گناہگار، بندگان جمع ہے بندے کی، اور میں جمع کے تفصیلی طور پر بیان کر چکا ہوں، اور گناہگار اس میں فاعل سماعی ہے، گناہگار گناہ کرنے والا، گار لگا کر جو ہے اس میں فاعل سماعی بنایا گیا ہے، اور جو ہے پریشان نے روزگار، پریشان کا معنی پریشان، روزگار کا معنی آتا ہے زمانہ، اور دست کا معنی ہاتھ آتا ہے، انابت کا معنی آتا ہے توبہ کرنا، دست انابت توبہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ مطلب ہے۔ بامید اجابت، امید کا معنی آرزو آتا ہے، اور جو ہے اجابت، الاجابت مصدر بھی ہے باب فعال کا، قبول کرنا، قبول، تو بدرگاہ با در کے معنی میں ہے، اور درگاہ کا معنی مقبرہ، کچہری، بارگاہ آتا ہے، خداوند کا معنی خدا تعالی، اور جل وعلا، جل یجل باب ضربہ سے جو ہے، اور علا یعلو باب نصرہ سے ہے بلند ہونا،
اور جل یجل باب باب ضربہ سے جو ہے بزرگی والا ہونا۔ بردار، یہ بردار فعل امر ہے، تو رکھ، تو برداشتاً مصدر سے، یا جو ہے بردار اٹھانے کے معنی میں آتا ہے، اٹھائے۔ تو یا کہ از بندگان گنہگار پریشان روزگار، گنہگار اور زمانے کے پریشان بندوں میں سے کوئی بندہ جب توبہ کرنے کے لیے قبولیت کی امید کرتے ہوئے خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ایزت تعالی درو نظر نہ کند، تو ایزت یہ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، ایزت تعالی، تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر نہیں کرتا، بازش بخانت، پھر اس کو وہ دوبارہ پکارتا ہے، بار دیگر اعراض فرمایت، تو رب کریم دوسری مرتبہ بھی جو ہے بے توجہی فرماتا ہے۔ ایزت تعالی خدا تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، درو اصل میں ہے در او، اس میں، نظر نہ کند، نظر نہ کند فعل مضارع منفی ہے، نظر نہیں کرتا ہے، بازش منفر، بعض منفر، اور شین یہ اس کے معنی میں ہے، ضمیر متصل ہے، ضمیر اضافی، بخاند خواندن مصدر سے پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے پکارنے کے معنی میں ہے۔ پھر اس کو وہ دوبارہ پکارتا ہے، بار دیگر اعراض فرمایت، تو دوسری بار بھی وہ بے توجہی فرماتا ہے، بار دیگر دوسری بار، اعراض باب فعال کا مصدر ہے، اعرض یعرض، بے توجہی فرمانا، اور فرمایت جو ہے اعراض فرماتا ہے، بے توجہی فرماتا ہے، فرمودن مصدر سے ہے۔ اور بخاند یہ جو ہے میں نے بتایا تھا با کا قاعدہ کہ جب با کے بعد والا حرف مضموم ہو تو با کو بھی جو ہے کیا پڑھا جائے گا، مضموم پڑھا جائے گا، جبکہ با فعل پر داخل ہو۔ تو بخاند یہ فعل مضارع ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ پکارتا ہے، تو رب کریم دوبارہ اس سے اعراض فرماتا ہے، بے توجہی فرماتا ہے، بازش بتضرع وزاری بخانت، تو تضرع یہ گریہ وزاری کرنا، اور زاری کا معنی رونا، بخانت پکارنا، تو پھر اس کو جو ہے گریہ وزاری کے سے پکارتا ہے، بازش بتضرع وزاری بخانت، پھر اس کو گریہ وزاری کرنے کے ساتھ پکارتا ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالی گوید، تو سبحانہ و تعالی گوید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے، تو سبحانہ یہ اس کا معنی پاک آتا ہے، تعالی، تعالی یا تعالی باب تفاعل سے بلند ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور حق سبحانہ و تعالی، حق سے مراد اللہ رب العزت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو سبحان کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ کبھی بھی بغیر اضافت کے آپ نہیں دیکھیں گے، سبحانہ و تعالی ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہمیشہ فعل محذوف ہوتا ہے، سبحانہ و تعالی مراد کیا ہوتا ہے، اسبح سبحانہ، اسبح سبحانہ، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتو، قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، قد استحییت من عبدی، یہ الاستحیاء باب استفعال سے مصدر ہے، من عبدی مجھے میرے بندے سے شرم آتی ہے، ولیس لہ غیری اور اس کے لیے میرے علاوہ کوئی نہیں، یعنی اس کا میرے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں، دعوت را اجابت کردم، دعوت میں جو ہے اس کے پکارنے کو اجابت کردم میں نے قبول کی، اس کے پکارنے کو میں نے قبول کی، وہ امیدش بر آوردم اور اس کے آرزو میں نے پوری کی، کہ از بسیاری دعا و گریہ بندہ ہمیں شرم دارم، کیونکہ بندے کے بہت زیادہ پکارنے سے اور بہت زیادہ رونے سے ہمیں شرم دارم، میں شرم رکھتا ہوں، یعنی مجھے شرم آتی ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد ہے
کرم بھی و لطف خداوندگار گناہ بندہ کرد است واو شرم و او شرمسار کرم بھی یہ کرم کا معنی جو ہے بخشش آتا ہے، عنایت آتا ہے، اور اصل بی تھا تو دیکھ، با کو حذف کر دیا گیا وزن شعری کی وجہ سے، تو بی یہ فعل امر ہے، تو دیکھ۔ اور جو ہے اسی طرح میں نے ایک اوپر کہا تھا بردار فعل امر کہا تھا، تو حقیقت میں تو وہ فعل امر ہے لیکن اس میں فاعل کے معنی میں استعمال کیا گیا، بردار اٹھانے والا، یعنی جب کوئی خدا کے بندوں میں سے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والا ہو جو ہے توبہ کی امید سے، تو وہ بردار جو ہے اس میں فاعل جو ہے سماعی کے معنی میں لیں گے، لیکن حقیقت میں بردار فعل امر ہے، تو رکھ یا تو اٹھا، برداشتن مصدر سے اٹھانے کے معنی میں آتا ہے، تو بردار تو اٹھا، لیکن اس میں فاعل سماعی کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے حقیقت میں تو وہ فعل امر ہے لیکن اس میں فاعل سماعی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امر کو اس میں فاعل سماعی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو حقیقت میں تو فعل امر ہے لیکن جو ہے اس میں فاعل سماعی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے، اس کے بعد جو شعر ہے وہ کرم بھی و لطف خداوندگار گناہ بندہ کرد است و او شرمسار، کرم بھی تو عنایت دیکھ و لطف خداوندگار، اور خدائے تعالیٰ کی مہربانی دیکھ کہ گناہ بندہ کرد است و او شرمسار، کہ گناہ بندے نے کیا ہے اور وہ شرمندہ ہے، یہ خدائے تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو کرم کا معنی عنایت بخشش، اور وہ لطف خداوندگار، لطف کا معنی مہربانی، اور خداوندگار مراد خدائے تعالیٰ ہے، لیکن جب خداوند کے ساتھ لفظ گار لگ جائے تو اس کا استعمال دوسروں کے لیے بھی فارسی میں ہوتا ہے، اگر خداوند کے ساتھ لفظ گار لگا نہ ہو تو جو ہے وہ دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو خداوندگار، یہ لطف خداوندگار مرکب اضافی ہے، تو دیکھ عنایت اور خدائے تعالیٰ کی مہربانی کہ گناہ بندہ کرد است، کہ گناہ بندے نے کیا ہے، گناہ بندے نے کیا ہے، ماضی قریب ہے، گناہ بندہ کرد است، گناہ بندے نے کیا ہے، وہ شرمسار، اور وہ شرمندہ ہے، شرمسار مانا شرمندہ۔ عاکفان کعبہ جلالش بتقصیر عبادت معترف فند کہ ما عبدناک حق عبادتی کا، اس کے جلال کے کعبے میں اعتراف کرنے والے عبادت کی کوتاہی کی وجہ سے یوں معترف ہے، اپنے عبادت کی کوتاہی سے یوں اعتراف کرنے والے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتی کا، مولا ہم نے تیری عبادت نہیں کی جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ تو عاکفان یہ جمع عاکف کی ہے، گوشے میں بیٹھنے والے، اعتکاف کرنے والے، اور کعبہ اب جانتے ہیں کعبہ مقدسہ، اور جلال لش، تو یہ شین یہ ضمیر اضافی ہے، ضمیر متصل، اور جلال الگ ہے، اس کے جلال، تو جلال بزرگی کے معنی میں آتا ہے، اور بتقصیر عبادت، تقصیر معنی کوتاہی، عبادت کا معنی عبادت، اور معترفن جو ہے یہ ہے اصل میں معترف اند، معترف اعتراف کرنے والے، اقرار کرنے والے، اند یہ جمع کی علامت ہے، اند، اس کے جلال کے کعبے کے اعتکاف کرنے والے اپنی عبادت کی کوتاہی سے یوں اعتراف کرتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتی کا، ما عبدناک، ما عبدناک، عبد یعبدو سے عبادت کرنا، باب نصرہ سے، حق عبادتی کا مرکب اضافی ہے، جیسا تیری عبادت کا حق تھا۔ تو ما عبدناک یہ فعل ماضی ہے اور منفی ہے، ما عبدناک ہم نے عبادت نہیں کی کا تیری، تو
ما عبدناک، ہم نے تیری عبادت نہیں کی جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ وواصفان حلیہ جلا جمالش بتحیر منصوب کہ ما عرفناک حق معرفتک، اور اس کے جمال کے حلیے کو بیان کرنے والے حیرت سے منسوب ہو کر یوں عرض کرتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، کہ مولا ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسا تجھے پہچاننے کا حق تھا، جیسا تجھے پہچاننے کا حق تھا۔ واصفان حلیہ جمالش، واصفان معنی بیان کرنے والے، واصف کی جمع الف نون لگا کر جو ہے جمع بنایا گیا ہے۔ حلیہ جمالش، حلیہ اور جمالش معنی خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے، شین ضمیر اضافی ضمیر متصل ہے، اور بتحیر حیرت سے منصوب حیرت سے منصوب ہو کر یوں عرض کرتے ہیں کہ ما عرفناک، عرف یعرف سے پہچاننا، ہم نے تجھے نہیں پہچانا، حق معرفتی کا جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، اور اس کے جمال کے حلیے کو بیان کرنے والے حیرت سے منسوب ہو کر یوں عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا۔ قطعہ گر کسے وصف او زمن پرسد بے دل از بے نشاں چے گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند برنیاید ز کشتگاں آواز، اگر کوئی شخص اس کی تعریف مجھ سے پوچھے تو یہ بے دل اس بے نشاں کے بارے میں کیا کہیں، عاشقان کشتگان معشوقند، معشوق کے مارے ہوئے ہم عاشق ہیں اور مارے ہوئے سے آواز نہیں آتی ہے۔ گر حرف شرط ہے، اور حروف شرط جو ہوتے ہیں وہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، ان میں سے جو دوسرا ہوتا ہے وہ پہلے کے وجود پر موقف ہوتا ہے، پہلے کو شرط ترکیب میں دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ حروف شرط کئی ہوتے ہیں، جیسے کہ گر ہے، ور ہے، ار ہے، اگر ہے، چوں ہے، چو ہے، ہرگاہ ہے، ہرگے، یہ تمام حروف شرط ہے۔ اور حروف شرط جو ہے یہ ہمیشہ مستقبل کے معنی میں آتے ہیں، اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے۔ تو گر کسے وصف او زمن پرسد، اگر کوئی شخص، کسے کوئی شخص، وصف او اس کی تعریف، یہ مرکب اضافی ہے اور او ضمیر منفصل ہے۔ زمن از من اصل میں الف وزن شری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا، از من مجھ سے، پرسیدن مصدر سے، پرسد پوچھے مضارع ہے، بے دل منع بے دل، از بے نشاں، چے گوید، چے منع کیا، گوید منع کہے، گوید مضارع ہے اور گفتن مصدر سے ہے، بعض منع پھر دوبارہ۔ عاشقان جمع ہے عاشق کی، عاشقان جمع ہے عاشق کی، عاشق کی۔ کشتگان کشتہ سے، کشتن مصدر چونکہ مارا ہوا، گان تو مارے ہوئے جمع ہو گیا، اور جو ہے بر نہایت، نہایت آمدن مصدر سے، آیت مضارع ہے، نہایت فعل مضارع منفی نہیں آتا ہے، اور کشتگاں یہ بھی مارے ہوئے، آواز کا معنی آواز۔ اب دیکھیں آپ، اگر کوئی شخص اس کی تعریف مجھ سے پوچھے تو یہ بے دل اس بے نشاں کے بارے میں کیا کہے، عاشقان کشتگان معشوقند، معشوق کے مارے ہوئے ہم عاشق ہیں، برنیایت ز کشتگاں آواز، اور مارے ہوئے سے آواز نہیں آتی ہے۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے چاہنے والے اس کی ذات و صفات میں اس طرح فنا ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنا بھی پورا ہوش نہیں رہتا، تو ایسی حالت میں وہ زبان سے کیا کہہ سکتے ہیں، ایسی حالت میں وہ زبان سے کیا کہہ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔